بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی مثال گھٹنا بندھے ہوئے اونٹوں کی سی ہے، اگر مالک ان کے بندھوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرے گا تو انہیں اپنے قابو میں رکھے گا، اور اگر ان کے بندھن کھول دے گا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کر۔ پھر وہ آدمی آپ کے پاس دوسرے دن حاضر خدمت ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کون سی دعا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کر۔ پھر وہ تیسرے دن حاضر خدمت ہوا اور کہا، اے اللہ کے نبی، کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کر۔ جب تجھے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت مل جائے گی تو یقیناً تو کامیاب ہو جائے گا۔